ایک بزرگ دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کئی دنوں سے کوئی چیز کھانے کو نصیب نہیں ہوئی۔ وضو کرتے ہوئے ان کی نظر ایک سیب پر پڑ گئی۔ جب وہ سیب پاس آیا تو بھوک زیادہ محسوس ہو رہی تھی، وہ سیب کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو خیال آیا کہ میں نے یہ سیب تو کھا لیا ہے لیکن اس کے مالک سے اجازت طلب نہیں کی۔ اب سوچنے لگے کہ اس کا مالک مجھے کیسے ملے گا، تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی چلے تھے کہ آگے ایک باغ نظر آ گیا، تو کہنے لگے کہ وہ سیب ضرور بھی ضرور اسی باغ کا ہوگا۔ اب اس کے مالک کو ڈھونڈنے لگے۔ جب مالک ملا تو کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ سے پوچھے بغیر کھا لیا ہے، اب آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ تو وہ بھی کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھی، وہ بھی پہچان گیا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی گوہر یکتا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا اگر معافی طلب کرتے ہو تو معافی ایسے ہی نہیں ملے گی، بلکہ 12 سال تک میری باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی، اور 12 سال کے بعد میں ایک اور شرط لگاؤں گا، وہ بھی مانو گے تو تب میں معاف کروں گا۔ آپ نے کہا اگر میری لغزش معاف ہو جائے تو مجھے یہ سودا بھی قبول ہے۔ آپ نے اس کے باغ کی گوڈی کرنا شروع کر دی۔ جب چند سال گزر چکے تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا کہ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے باغ سے سیب توڑ کر لے آؤ۔ تو وہ بزرگ باغ میں گئے اور کچے سیب توڑ کر لے آئے۔ تو جب مالک نے دیکھا اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے گوڈی کرتے ہوئے، ابھی تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کچے سیب کون سے ہوتے ہیں اور پکے کون سے ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ایک غلطی کی تھی، اتنے سال ہو گئے ہیں، اس کی سزا بھگت رہا ہوں، آج دن تک میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی اور غلطی نہ ہو جائے۔ جب 12 سال ہو چکے تو کہا کہ 12 سال مکمل ہو گئے، اب کی دوسری شرط کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی اور لنگڑی ہے، چل بھی نہیں سکتی، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی، اگر شادی کر لو تو میں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میری غلطی معاف ہو جائے تو مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ جب شرط قبول کر لی اور اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تو رات کے وقت اس آدمی نے اس بزرگ کو کہا کہ یہ اس کمرے میں آپ کی دلہن بیٹھی ہے، آپ اس کمرے میں چلے جائیں۔ جب وہ بزرگ کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے، اور دوڑ کر باہر آ گئے کہ کہیں کسی اور گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ جب واپس آئے آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں غلط کمرے میں چلا گیا ہوں، وہاں تو ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی ہی زوجہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا، اس بزرگ نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ چل نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، جبکہ جس کمرے میں میں گیا ہوں اس کی تو آزاد سلامت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا تھی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آج دن تک اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ وہ چل نہیں سکتی، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لنگڑی ہے، مطلب یہ تھا کہ آج دن تک اس نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ آج دن تک اس نے کسی نامحرم سے نہ گفتگو کی ہے، نہ کسی نامحرم کی گفتگو سنی ہے۔ برادران ذی وقار، اس بزرگ کا نام ابو صالح تھا، اور جس عورت سے ان کی شادی ہوئی ان کا نام ام الخیر تھا۔ تو جب ماں ایسی ہو جس نے نامحرم کو دیکھا ہو، جس نے نامحرم سے بات نہ کی ہو، جس نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھا ہو، اور جب باپ ابو صالح ہو کہ جس نے ایک سیب کھانے کی پاداش میں 12 سال باغ کی گوڈی بھی کی ہو اور عورت سے شادی کرنے کی شرط بھی قبول کر لی ہو، جب ماں ایسی پاک باز ہو اور باپ اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، تو ان کے پیدا ہونے والے بیٹے کو دنیا قیامت تک کے لیے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو پھر ان کا پیدا ہونے والا بیٹا اللہ کا ولی بنتا ہے اور غوث الاغیاث بنتا ہے، محی الدین بنتا ہے، محبوب سبحانی بنتا ہے۔